زراعت کے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسط اللہ خان اور شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ملک میں اقتدار کی رسہ کشی جاری ہے. تھیٹر اس کا اسلام آباد ہے. کال آ گئی ہے مظاہرے کی، احتجاج کی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ فائنل کال ہے اور یہ ہوگا 24 نومبر، یعنی کہ 10 روز کے بعد. حکومت کہتی ہے کہ جلاؤ گھیراؤ کی اجازت نہیں ہوگی. وفاق پر اگر چڑھائی کی کوشش کی تو سختی سے نمٹا جائے گا، لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ غلامی سے نجات کے لیے اگر اٹھ کھڑے ہونا ہے تو یہی اس کا وقت ہے. آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لاء کے اندر رہنا ہے یا ہم نے آزادی میں رہنا ہے. اور 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا ہے. تیاری مکمل تھی پہلے سے ہی، بہترین طریقے سے ہم تیاری پہلے بھی کر رہے تھے اور بہترین طریقے سے انشاءاللہ ہو رہی ہے. بہترین انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اس بار واپسی ہوگی کہ کرنا ہوگا؟ بھائی جان بتایا پہلے سے آپ کو واپسی نہیں ہے، اس وقت جاتا ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. اب ریاست پر پریشر ڈال کے 9 مئی جیسے واقعات کر کے پاکستان کو ڈی ریل کرنے کی کوششیں کرنے سے اب کچھ نہیں ہوگا. پاکستان ماشاءاللہ معاشی استحکام بھی حاصل کر رہا ہے، پاکستان پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی حاصل کر رہا ہے، پاکستان ترقی بھی کر رہا ہے. اس بات میں شبہ نہیں کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا ہے پی ٹی آئی کے خلاف وہ ہمارے سامنے ہے. ان کے رہنماؤں کی بارہا گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، ان کے جلسوں کو ناکام کیا جاتا رہا ہے، اور تمام جو کوششیں امیدیں تھیں پاکستان کے مختلف اداروں میں وہ بظاہر لگتا ہے کہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن اس پورے معاملے میں، اس پوری رسہ کشی میں شامت بار بار آتی ہے اسلام آباد والوں کی. اب بھی جو گورنمنٹ کے تیور ہیں، جو ان کا رویہ رہا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ دارالحکومت میں ایک مرتبہ پھر سڑکیں بند ہوں گی، کنٹینر لگیں گے، فون بند ہوں گے، اسکول، دفاتر، کالج جو ہے ان کا کام متاثر ہوگا. پی ٹی آئی کے بظاہر 3 مطالبات ہیں. 26ویں آئینی ترمیم واپس لی جائے، یعنی کہ آئین اور پارلیمنٹ کو اس کی اصلی حالت میں بحال کیا جائے. 8 فروری کا جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے اسے واپس کیا جائے، اور بغیر ٹرائل کے جو افراد گرفتار ہیں ان کو رہا کیا جائے. بظاہر یہ سارے مطالبات جائز ہیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو امید ہے کہ اس مرتبہ گنڈا پور صاحب آئیں گے تو مایوس نہیں کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں ان پورے حالات واقعات پر بات موجود ہیں زیغم خان صاحب. آپ ان سے واقف ہیں، ہمارے پروگرام میں تجزیہ دیتے رہتے ہیں. زیغم خان صاحب، یہ اب ہم بار بار سن چکے ہیں اور یہ آلموسٹ کلیشے ہو گیا ہے کہ ڈو اور ڈائی ہے، آر یا پار ہوگا. اب یہ اس مرتبہ یہ آپ اگری کریں گے کہ نظر آتا ہے کہ جو بھی آپشنز تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے ہیں پی ٹی آئی قیادت کے لیے، اور کافی اب ڈیسپریشن ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں؟ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ڈو اور ڈائی اس لحاظ سے کہ آپشنز کلوز ہوتے جا رہے ہیں، اور آپشن کلوز ہونے کو بھی ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا. دیکھیے، ایک آپشن وہ کلوز ہوئے تھے جب 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی پر ایک بہت ہی ابتلا کا دور آیا تھا، بہت مشکل دور آیا تھا. لیکن پھر 8 فروری کے الیکشن نے صورتحال کافی بدلی تھی، اور وہ صورتحال یوں بدلی کہ پی ٹی آئی کو تو کچھ سپیس دے دی گئی، یا پی ٹی آئی نے سپیس جیت لی. خیبر پختونخوا میں حکومت اس کی تسلیم کر لی گئی، بن گئی، اور مرکز میں بھی ایک اہم جگہ اس کو مل گئی اینڈ ایز اپوزیشن پارٹی، اپوزیشن کی لیڈرشپ بھی آ گئی. لیکن اس میں ایک نیو نارمل کریٹ ہوا کہ پی ٹی آئی کو تو یہ سپیس مل گئی، لیکن عمران خان اور جیل میں رہیں گے. اور یہ ایسی سچویشن ہے جس کو پی ٹی آئی بریک کرنے کی کوشش کری، اور عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ اس سچویشن کو توڑو. اب اس سچویشن کو توڑنے کی 3 امکانات موجود تھے، اور ایک لحاظ سے امکانات موجود بھی ہیں. پہلی بات تو عدالتوں سے ریلیف ملے، جیسے ریلیف ملنا شروع ہوا تھا. دوسری بات، کوئی مذاکرات کا رستہ کھلے. اور تیسری بات، کوئی اس طرح کی ملک گیر تحریک چلے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال تبدیل ہو جائے، یا تو حکومت پلٹ جائے یا طاقتور حلقے اس بات پہ مجبور ہو جائیں کہ پی ٹی آئی سے بات کریں اور ان کو ڈیلیور کریں. اب پی ٹی آئی کے لیے ایک بات تو کلیئر ہے کہ عدالتوں سے ریلیف کا راستہ جو ہے وہ یا تو کھلا نہیں ہے، یا جس طریقے سے پروسیجرلی لا کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ پاکستان میں اس طرح کیا جا سکتا ہے، سال ہر سال تک کیا جا سکتا ہے کہ بغیر کسی کو سزا دیے ہوئے یا عدالت سے سزا دیے بغیر کیسوں میں الجھا کے جیل میں رکھا جا سکے. دوسری بات مذاکرات ہے.
عمران خان کا اصرار رہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے، سیاسی جماعتوں سے نہیں ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ بات کرنا نہیں چاہتی۔ اب وہ تیسرا جو راستہ ہے ملک کی تحریک کا، اس کو بار بار کھولنے کی عمران خان کوشش کرتے ہیں اور کال دیتے ہیں، اور اس کال دینے کے نتیجے میں بہت سی انرجی پی ٹی آئی کی ڈسیپیٹ بھی ہوئی ہے، کم بھی ہوئی ہے۔ یعنی اسی کال ہی کا نتیجہ تھا نا کہ 9 مئی کو، جس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے اقتدار کے راستے بھی بند ہو گئے اور بہت مشکلات آ گئی۔ پھر ابھی 1 مہینہ پہلے بھی جو کال دی گئی پختونخوا سے جو جلوس آیا تھا، اس کا بھی کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا کہ انرجی اس کے نتیجے میں کم ہوئی۔ تو اب واقعی کہ اگر دوبارہ کرتے ہیں تو اب جلدی سے تو پھر سے مظاہرے کی کال نہیں دی جا سکے گی۔ تو عمران خان ایک پوری انرجی کے ساتھ کچھ لانچ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں جو پچھلے دنوں گفتگو کرتے رہے پی ٹی آئی کے لوگ، اس سے بڑا واضح لگ رہا تھا کہ ان کے اس وقت کچھ ایسے ارادے نہیں ہیں، وہ بد دل بھی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ اگر 3-4 لاکھ لوگ نہ نکلیں تو کوئی فائدہ نہیں، 10-20 ہزار لوگ آتے ہیں تو مار کھا کے گرفتار ہو کے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو وہ فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے کی کچھ گفتگو جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی کرتے رہے ہیں، کچھ دوسرے گروپ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن ایسا گروپ بھی موجود ہے جو چاہتا ہے کہ اس طرح کی تحریک کی جائے، لیکن عمران خان کا حکم ہے، سب کو ماننا ہے، تو یہ سچویشن ہے۔ اچھا زیغم صاحب، تحریکیں ہم نے جو دیکھی ہیں اور آپ نے بھی دیکھی ہیں 77 سے لے کے اگر اب تک بھی کیے جائے، تو کوئی ایسا جینون کاز جس سے عوام پہ براہ راست ضرب پڑے، اس کے لیے تو لوگ نکلتے ہیں۔ مثلا جیسے 77 میں دھاندلی ہوئی، بڑے ٹھیک ٹھاک پیمانے پہ، اندھے نے بھی دیکھا کہ دھاندلی ہوئی، اس پہ نکلے۔ پھر ایم آر ڈی کی موومنٹ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی ایک نظریہ تھا کہ جی یہ ملٹری حکومت کا جو فیشزم ہے اس کے خلاف لوگ نکلیں، مرے جو بھی ہوا۔ پھر ہم آخری تحریک دیکھتے ہیں 2007 کی وکلا تحریک، اس میں بھی یہ تھا کہ یہ کیا ہوا کہ عدلیہ پہ ہاتھ ڈال دیا تو یہ عام لوگوں کا مسئلہ بن گیا۔ اب جو ہے 2024 میں صرف اس بنیاد پہ لاکھوں لوگ کیسے نکلیں گے کہ جی ایک صاحب ہیں جو اندر ہیں اور ان کی رہائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ 26ویں ترمیم پہ ہم توقع کر رہے تھے کہ وکلا شاید باہر نکلیں، لیکن وکلا بھی جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں، وہ بٹ بٹا گئے۔ تو یہ کیا کیلکولیشن ہوں گی ان لوگوں کی کہ اس دفعہ شاید ایسا ہو جائے جو اب تک نہیں ہوا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی تو یہ سمجھ کہ عمران خان صاحب کی رہائی یہ کتنی بڑی کاز ہے جس پہ عوام نکل سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں عمران خان بہت پاپولر ہیں، لوگوں میں بہت ہر دل عزیز ہیں، اور بات ان کی ٹھیک بھی ہے، اور عمران خان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مقبولیت جو ہے وہ ایسا جواز دے سکتی ہے۔ دوسرے جواز بھی ایسے ہو سکتے ہیں جس پہ عوام موبلائز ہوں۔ مثال کے طور پہ آخر کار لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ ان کو نہیں ملا نا، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کا حق حکمرانی ان کو نہیں ملا، مینڈیٹ نہیں ملا، جس طرح کے الیکشن ہوئے۔ اس کے علاوہ جس طرح انفلیشن کا طوفان آیا ہے، وہ بھی دنیا میں بہت سی موبلائزیشن اس بات پر ہوئی ہیں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد جو مہنگائی ہے 38% کو ٹچ کیا۔ آپ ذرا تصور کیجئے 38% پچھلے سال مئی میں مہنگائی تھی۔ ایسی وجوہات ہو سکتی تھی، لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے۔ کوئی سوشل سائنٹسٹ یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا، یہ کہہ نہیں سکتا کہ کس کاز پہ واقعی لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ دیکھ سکتا ہے کہ کھڑے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تو بظاہر عوام اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اس کال پہ۔ وہ کال پہ اس طرح رسپانڈ نہیں کر رہے، وہ ووٹ بھی دیتے ہیں، وہ ٹویٹیں بھی کرتے ہیں، وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، پبلک میں آپ کو سینٹیمنٹ بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کاز از ناٹ بگ انف، یا کاز از ناٹ کلوز ٹو دیم پرہیپس، یا پرہیپس اس وقت ایسے حالات ہی نہیں ہے کہ کسی بات پر بھی کھڑے ہوں۔ اب کس وقت لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کس وقت سپانٹینیس اپرائزنگ ہوتی ہے، اس کو پریڈکٹ کرنا مشکل ہے۔ لیکن میرا خیال ہے عمران خان اسی بات پہ بیٹ کر رہے ہیں کہ جب ایک دفعہ لوگ موبلائز ہوں گے، کوئی تھوڑا سا یہ چنگاری نکلے گی تو اس کے نتیجے میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو آپ میرے حساب میں، شاید آپ کے بھی حساب میں بڑا مشکل ہے، لیکن مستقبل تو مستقبل ہے۔ اب وہ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، شاید ایسا ہو جائے۔ اچھا زیغم صاحب، اب اگر ہم پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص عمران خان، جیسے عمران خان کی نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں،
اور کیا چوائس بچی ہے؟ مطلب آپ کے پاس کارڈز کیا ہیں پلے کرنے کے لیے؟ دیکھیں الیکشن میں بظاہر کامیابی حاصل کی، عوام میں مقبولیت ہے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ترمیم پاس ہو گئی، آپ نے مطلب قانونی کارروائی اپنی مکمل کر دی ہے، تو جیسے آپ نے بھی کہا تھا نا اور زیغم صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دروازے تو بند ہوتے جا رہے ہیں، دیوار سے لگ گئے ہیں، تو جب آپ دیوار سے لگے ہوتے ہیں آپ کے پاس پھر ایک ہی آپشن بچتی ہے، اینڈ دیٹ از این ایکسرسائز آف اسٹریٹ پاور. تو ایک لحاظ سے جیسے کہہ رہے ہیں نا فائنل کال، تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ان کی شاید فائنل آپشن ہے، اور شاید آڈینس صرف پاکستان نہیں ہے، دنیا کو بھی دکھانا ہے نا. ابھی انکمنگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی آ رہی ہے، اگر اس کی انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بنتی ہیں تو شاید ان کے پاس بھی کچھ دکھانے کو ہوگا ٹو دا ورلڈ کہ دیکھیں اتنی انسٹیبلٹی ہو رہی ہے بیکاز آف دیز انڈیموکریٹک ایکٹیویٹیز. تو آپ کا کیا خیال ہے زیغم صاحب؟ دیکھیں دنیا بہت بے حس ہو چکی ہے، یہ بھی ہے، اور دنیا کو دکھا کر ہمدردی حاصل کرنا، شاید کچھ ایسی ہی پلاننگ جو تھی وہ غزہ کے ہمارے فلسطینیوں نے بھی کی تھی کہ دنیا کا کوئی ریئیکشن آ جائے گا، دنیا کھڑی ہو جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ دنیا کو آپ سپیکٹیٹر بنا کے سٹیج پہ کوئی چیز رکھیں تو وہ کوئی بہت اچھی پولیٹیکل پالیسی ہے. پروٹیسٹ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن میرے خیال ہے پروٹیسٹ جو ہے وہ ایک دو دھاری تلوار بھی ہو سکتے ہیں. آپ اپنی انرجی سپینڈ کرنے لگے ہیں، موجودہ حالات میں آپ کو دیکھنا چاہیے کس آؤٹ کم کے لیے کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، کتنا کیلیبریٹ کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ وائلنس سے بچا رہے ہیں. دیکھیں ایک پروٹیسٹ کا نتیجہ ہی ہے نا جو پی ٹی آئی بھگت رہی ہے. 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ پروٹیسٹ ہی تو تھے نا، جس کا جو اس طرح سے الٹا گلے پڑ گئے کہ پی ٹی آئی پتہ نہیں کب تک اس کو بھگتتی رہے گی. میرے خیال میں جو اہم بات ہے وہ وہی ہے کہ جو پالیٹکس ہے وہ آرٹ آف دا پاسبل ہے. آپ اس وقت دیکھیں کہ امپرفیکٹ سولوشنز میں سے کون سے سولوشنز نکل سکتے ہیں. آپ ماضی کی ایگزامپلز دیکھیں، آخرکار یہ پہلی دفعہ تو نہیں کسی پارٹی کے ساتھ ہو رہا نا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو تقریباً ایسا کچھ ہو چکا ہے، کچھ آرگیو کر سکتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. مسلم لیگ کے ساتھ بھی ہوا. انہوں نے کیسے کیا؟ کس طریقے سے انہوں نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ الائنسز بنائے، کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ پر پریشر ڈالا، کس طریقے سے انہوں نے آگے کے راستے نکالے، جیلوں میں بھی رہے، مشکل بھی رہی. تو اس وقت جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان پرفیکٹ سولوشنز کے پیچھے جاتے ہیں، امپرفیکٹ سولوشنز ان کو قابل قبول نہیں ہیں. وہ پالیٹکس کو آرٹ آف دا پاسبل نہیں سمجھتے. تو اس وقت کوئی امپرفیکٹ سولوشن بھی ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کچھ ایسا امپرفیکٹ سولوشن بھی ہو سکتا ہے جس کی طرف وہ جائیں. زیغم صاحب مشکل یہ ہے کہ وہ کیسے سوچیں، اس لیے کہ اگر میں فرض کریں کہ میں پی ٹی آئی کی یہ جو موومنٹ ہے 24 تاریخ کو ہے، اس میں میں جانا چاہتا ہوں اور میں فین سٹر ہوں، میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں، لیکن جو آپ نے مثال بیان کی ان میں میں بھی دبا ہوا ہوں، لیکن اور میں جوائن کرنا چاہ رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ لیڈرشپ میں پہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں سوائے خان صاحب کے. خان صاحب ہیں اندر، باہر جو لوگ ہیں علی امین گنڈاپور یا فلاں 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 فلاں، ان سے میرا کوئی جو دل کا تار جسے کہتے ہیں نا جڑا ہوا، یا کرزما جسے آپ کہہ سکتے ہیں، ککھ نہیں ہے. تو میں سوچنے کے باوجود، دکھ کے باوجود، خواہش کے باوجود کیا سٹریٹ پہ آؤں گا؟ جی دیکھیں بہت اہم بات ہے. ہم نے یہی دیکھا نا کہ جب عمران خان خود موجود ہوتے ہیں تو بہت بڑے کراؤڈ جمع ہوتے ہیں، ان کے گرد ہی جمع ہوتے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ ملک گیر کالے دیتے رہے ہیں، لیکن جو ان کا اپنا جلسہ تھا وہ بڑا تگڑا ہوتا تھا، اپنی ریلیز بہت زبردست ہوتی تھی، لیکن ملک گیر کبھی نہیں ہوتی تھی. جہاں وہ نہیں ہوتے تھے وہاں کوئی نہیں نکلتا تھا. انہوں نے لیڈر بھیج کر بھی دیکھے کہ ایک جگہ وہ خود ہوتے تھے تو دوسری جگہ دوسرے لیڈرز کو بھیجا، ان کے گرد کوئی جمع نہیں ہوتا تھا. اب یہ تو ہماری پالیٹکس کی نیچر ہے نا کہ پرسنالٹی سینٹرڈ ہے، ان پرسنالٹی کے گرد ہی سب کچھ گھومتا ہے، وہی کیرزمیٹک ہے، انہی کے پیچھے لوگ جاتے ہیں. اور پی ٹی آئی تو خاص طور پہ کیونکہ کیرزمیٹک ایک لیڈر کی جماعت ہے، پاپولس جماعت ہے، اس کے لیے اور بھی زیادہ مشکل ہے. ابھی ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ عمران خان کے بغیر باہر نہیں نکل رہے، موبلائز نہیں ہو رہے. ایک صوبے کی حکومت کی جو وسائل ہیں اس کو استعمال کر کے تو ایک جلوس لے کر تو آ جاتے ہیں، 20-30 ہزار لے کر تو آ جاتے ہیں. وہ بھی کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے نا، اتنے بڑے وسائل کے ساتھ بھی اگر اتنا کچھ کر سکیں. تو یہ بالکل پی ٹی آئی کی مشکل ہے اور انہیں اس چیز کا حساب رکھنا چاہیے. اور اس کے جو پروٹیسٹ ہیں، جس طریقے کے وہ پروٹیسٹ ہیں، جس طریقے کے ایک فرنٹل لڑائی کے پروٹیسٹ ہیں،
اور اس کے نتیجے میں جو ورکرز کو جو بیچارے بہت چارج ہیں اور یہ سب کچھ کر بھی لیتے ہیں, مطلب وہ آ بھی جاتے ہیں, ان کو جو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے جو پارٹی ڈیمورلائز ہو رہی ہے, میرے خیال ہے یہ بھی وہ چیز ہے جس کو کیلکولیشن ان کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے زیغم صاحب, بہت بہت شکریہ. اگین بیک ٹو دا وال, میں جاننا چاہتا تھا کہ امپرفیکٹ سولوشن کیا ہو سکتی ہے, لیکن وہ تو ہمیں پتہ ہے جیسے ماضی میں پارٹیز نے امپرفیکٹ سولوشن کی. اچھا وہ یہی ہے نا کہ آپ بات کریں, آپ یہ نہ کہیں کہ صرف میں فوجی قیادت سے بات کروں گا, جو بات کرنے کے لیے تیار ہے اس کو انگیج تو کریں نا. اچھا اگر میں اس وقت موجودہ حکومت میں بیٹھا ہوں تو میرے لیے سب سے زیادہ اطمینان کی بات یہ ہے کہ 24 کو جو بھی ہوگا, چھوٹا یا بڑا, جو بھی تصویر دیکھنے میں آئے گی, قیادت علی امین گنڈا پور کے ہاتھ میں ہے, تو میرے لیے بہت اطمینان کی بات ہوگی. شکریہ. ایک وقفہ لے لیں. یہ جو سیاسی ڈرامہ چل رہا ہے اس کا ایک سٹیج تو پاکستان میں ہے, لیکن ایک اور سٹیج, اور شاید ایک بہت اہم سٹیج, امریکہ میں ہے. اب اتنا ہمیں پتہ ہے کہ پچھلے دور میں بھی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اور جو ان کے سپورٹرز ہیں امریکہ میں, انہوں نے کافی لابینگ کی تھی, آپ کہہ سکتے ہیں کافی کامیاب لابینگ کی تھی امریکہ میں. کم از کم کانگریس مین اور ریپرزینٹیٹیوز کے خط لکھے گئے تھے, کچھ قرارداد بھی پاس کی گئی تھی. اب امریکہ میں ایک نیا سیٹ اپ آ رہا ہے اور اطلاعات کے مطابق ان کے ساتھ بھی رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا رابطے ہو بھی گئے ہیں. جیسے کہ عاطف خان صاحب نے ریپبلکن نیشنل کمیٹی کے جو 2 کو چیئر پرسنز ہیں, لارا ٹرمپ اور مائیکل واٹلی, ان کے ساتھ ملاقات کی تھی امریکن الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے. اور زلفی بخاری صاحب, جن کو میں بار بار کہتا ہوں ہلکا مت لیں, ان کے کئی ذاتی تعلقات بھی ہیں جیریڈ کشنر کے ساتھ اور ایوانکا ٹرمپ کے ساتھ. اور ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹرمپ کی جو کامیاب وکٹوریس ٹیم ہے ان کے ساتھ زلفی بخاری کے بھی کچھ رابطے ہوں گے, میٹنگز ہوں گی. اچھا, اب ظاہر ہے کہ ایک جو چیز وہ آگے جا کے آسان الفاظ میں بیچیں گے وہ یہ ہیں کہ جی ٹرمپ صاحب اور خان صاحب کی کافی اچھے تعلقات, بظاہر کافی اچھے تعلقات تھے, ان کی کافی اچھی کامیابی سے ان کی میٹنگز ہوئی تھیں. تو ایک سوال اٹھتا ہے بار بار کہ ذاتی تعلقات بین الاقوامی تعلقات میں کتنے اثر انداز ہوتے ہیں. ہاؤ مچ ڈو پرسنل ریلیشنز کاؤنٹ ان انٹرنیشنل پالیٹکس. تو آپس میں تو ہم نے اس پر کافی دفعہ بات کی ہے. آج نے سوچا کہ کسی ایک ایکچوئل انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ سے بھی یہ سوال کریں, خاص طور پر پاکستان کے کانٹیکس میں. تو آج میری بات ہوئی ملیحہ لوہدی صاحبہ سے, اور ان سے میں نے یہی سوال پوچھا کہ ذاتی تعلقات انٹر اسٹیٹ اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں کتنے اہم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. خارجہ پالیسی اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں کم از کم میں نے تو یہ آبزرو کیا ہے کہ ایمفسس اور فوکس تو ہمیشہ ہوتا ہے پالیسی پہ اور ایک ملک کے مفاد پہ, اور اس کے مطابق ہی پھر ڈپلومیسی چلتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میرا خیال ہے جو پرسنالٹی فیکٹر ہے, یعنی کہ ذاتی تعلقات جو کبھی کبھی لیڈران کے درمیان, ورلڈ لیڈرز کے درمیان اسٹیبلش ہوتے ہیں, اس کا بھی رول ہوتا ہے. اینڈ بہت دفعہ ہم اس رول کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, اس کو وہ اہمیت نہیں دیتے, حالانکہ اس رول سے کافی فرق پڑ سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قومی مفاد ہوتے ہیں وہ کسی طرح سے پیچھے چلے جاتے ہیں اور جو پرسنل ریلیشنز ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں, یہ میرا مطلب نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اچھے اگر پرسنل ریلیشنز ہوں 2 ورلڈ لیڈرز کے درمیان, تو اس سے کافی فرق پڑ جاتا ہے آن دا کنڈکٹ آف فارن پالیسی اینڈ ڈپلومیسی. تو پھر میں نے ملیحہ صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ نے پاکستان کے کانٹیکس میں اس طرح کی کوئی مثالیں دیکھی ہیں, کیونکہ آخرکار ان کا کافی ایک لمبا ڈپلومیٹک ایکسپیرینس ہے. 2 مثالیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں, وہ ایک تو بےنظیر بھٹو صاحبہ کی, جب انہوں نے صدر کلنٹن کے ساتھ ملاقات کی اور میں موجود تھی اس میٹنگ میں, اور میں نے دیکھا کہ صدر کلنٹن بہت ہی امپریس ہوئے بےنظیر بھٹو سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میٹنگ کا کافی رول تھا اس میں کہ کلنٹن کی جو انتظامیہ ہے یا تھی, اس نے پھر پاکستان کے مطالبے کی حمایت کی, جو پاکستان نے کہا تھا کہ جو آپ نے ہمارے پہ نیوکلیئر سینکشنز لگائے ہیں ان کو آپ ہٹائیں یا ان کو ایز کریں. اس میٹنگ کے بعد ہی پھر وہ سارا کنگریشنل انیشیٹو شروع ہوا
जिसको क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन ने बैक किया, जिससे कि फाइनली इकोनॉमिक सैंक्शंस हट गए पाकिस्तान से और जो हमारी एम्बार्गोड मिलिट्री इक्विपमेंट थी वो भी हमें वापस मिल गई। तो देखिए पर्सनैलिटी फैक्टर डज काउंट। फिर मुझे याद है जब सदर मुशर्रफ और सदर जॉर्ज बुश की मुलाकात हुई, और वो भी 9/11 के बाद, उतने बड़े सानहा के बाद, और भी एक बहुत ही शुरू में टेंस मीटिंग थी, जाहिर है इतनी सीरियस बातें थी उस मीटिंग में, लेकिन उसके बाद बुश ने एक लंच दिया, छोटा सा लंच था सदर मुशर्रफ के लिए। उस लंच पे मुशर्रफ की तरफ से कोशिश उन्होंने की कि मूड को थोड़ा सा लाइट किया जाए, और उन्होंने एक आध बल्कि जोक भी सुनाया, जो कि सदर बुश, जो कि उनको ही इज अ वेरी जोवियल मैन, तो उन्होंने भी सुनाने शुरू कर दिए। तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने खुद देखा कि किस तरह से दी आइस ब्रोक बिटवीन देम, और वो भी एक ऐसे अहम मूव पे, जबकि बहुत ज़रूरत थी कि किसी किस्म का एतमाद पैदा हो मुल्कों के दरमियान, ट्रस्ट पैदा हो बिटवीन द टू लीडरशिप्स। तो देखें डिप्लोमेसी में पर्सनल फैक्टर इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है कि ट्रस्ट जो होता है, एतमाद, वो बहुत ही अहम चीज़ होती है मुज़ाकरात में, नेगोशिएशंस में, और एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ डीलिंग्स में। अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो फिर आपको डील करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी नामुमकिन हो जाता है। अच्छा, तो अब इन सारी बातों की रोशनी में मलिया साहिबा ने ये ट्रंप और खान साहब की मीटिंग में भी उन्होंने शिरकत की थी, शी वॉज एन ऑब्जर्वर, तो उसके बारे में उनके क्या तासुरात थे, ये भी सुनिए। मैं मौजूद थी एक मीटिंग जो हुई थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उस वक्त सदर थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके दरमियान जो न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई थी उसमें मैं मौजूद थी, और मैंने यही ऑब्जर्व किया कि उनके बहुत ही वार्म ताल्लुकात थे। लगता ये था कि उन्हें एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे को बहुत वार्मली ग्रीट किया, और फिर सारी मीटिंग ही बहुत ही एक मुस्बत पॉजिटिव माहौल में थी, बिकॉज जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, गेटिंग अलोंग लाइक अ हाउस ऑन फायर, वो मैंने देखा। लेकिन ये हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, लेकिन कौमी मुफाद जो है ना, वो उसको तरजीह होती है हमेशा। ज़ाती तल्लुकात कौमी मुफाद पे नहीं हावी हो सकते, लेकिन उनका रोल ज़रूर होता है, और अहम रोल होता है। रोल ज़रूर होता है, अहम ज़रूर। वाजपेयी और नवाज शरीफ में अच्छी केमिस्ट्री, वो उनकी भी अच्छी केमिस्ट्री। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो और राजीव गांधी की भी काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री हुई। हाँ। और अगर आप एक बहुत एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और बड़ा एग्जांपल देना चाहें, तो शायद अमेरिका ने जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ना ही था दूसरी जंग अजीम में, लेकिन रूज़वेल्ट और चर्चिल के जो पर्सनल रिलेशनशिप थी वो काफ़ी एक बड़ा और इफेक्टिव फैक्टर भी था। आप क्या नहीं थी यार, आई डिसएग्री। देखो ये मैंने नाम तीनों के, आई डिसएग्री विद यू। देखो नहीं, ये तीनों के नाम लिखे हुए तुम्हारे कहने से पहले, और क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था ना कि मैंने कहने वाला हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल उलट बात कर रहा हूँ। क्यों? याल्टा कॉन्फ्रेंस जो हुई 1944 की, उसमें जो है रूजवेल्ट से स्टालिन कहता है यार ये क्या आदमी है, चर्चिल के बारे में। उसकी वजह ये थी कि एक उसका जो इम्पीरियलिस्ट एटीट्यूड था ना, ये दोनों कॉमनर्स थे बेसिकली, तो उन्होंने आपस में ये बात की कि यार ये आदमी जो है अच्छा। और मेरा ये कहना है कि शायद अगर रूजवेल्ट वाइट हाउस में ना मरते और वो कंटिन्यू रखते, तो कोल्ड वॉर की शक्ल वो ना होती जो बाद में। वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे एक और चीज़ भी याद है कि अगेन पर्सनैलिटी कॉमनर थे और ये अपर क्लास के थे, वो मैं मानता हूँ। वो एटीट्यूड, एक दफ़ा एक स्टोरी है कि रूजवेल्ट गया था मिलने विंस्टन चर्चिल के साथ। विंस्टन चर्चिल से, विंस्टन चर्चिल उस वक्त बाथटब में था। हाँ, तो उसने कहा कि उसको अंदर आने दें। उसने कहा कि सर आप तो नहा रहे हैं। उसने कहा कि नहीं, देखें इंग्लैंड कुछ नहीं छुपा रहा अमेरिका से। तो देखो ये चीज़ें होती हैं यार, ये चीज़ें होती हैं। इस पर चले हम बात करते रहेंगे, अभी एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। चतराल डेफिनेटली आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान का इंतहाई शुमाली ज़िला है, और मुझे भी आज ही पता चला कि चतराल वो वाहिद ज़िला है पाकिस्तान का जहां सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और उनकी तादाद है 550, यानी 13% चतराल यूँ समझ लें कि
گلیشیئرز پہ مشتمل ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے جو چھوٹے گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں، بڑے بھی آہستہ آہستہ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دریائے چترال اور جو معاون ندی نالے ہیں ان میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ یہ پانی زمین کو کاٹتا ہے، جہاں انسان آباد ہیں اور گاؤں غائب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس بار بھی جو سیلاب آیا ہے اس نے دور دور تک مار کی، اور باغات، کھیت اور انسان وہ بہت حد تک شمالی چترال میں بالخصوص اجڑے۔ پچھلے 10 برس میں دریا کے کٹاؤ کے سبب 50 کے لگ بھگ دیہات شمالی چترال میں تباہ ہوئے ہیں اور 100 کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ ہمارے ساتھ چترال کے ایک تاریخ داں، نوجوان تاریخ داں محمد حذیفہ نظام اس وقت موجود ہیں۔ حذیفہ، تھینک یو سو مچ۔ یہ بتائیے کہ آپ ہی کے جو تھریٹ تھا اس سے پتہ چلا کہ جو سیٹلڈ لوگ ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن خود جو خانہ بدوش ہیں، جو نیچے اترتے ہیں موسم کی تبدیلی کے بعد اپنی چراگاہوں اور جانوروں سمیت، وہ تک پریشان ہیں، اس لیے کہ جہاں وہ روایتی طور پہ رکتے تھے وہاں اب چارے کا مسئلہ ہے۔ جن جگہوں سے وہ دریا پار کرتے تھے وہاں پانی کی مقدار ان یوزلی اتنی زیادہ ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کریں تو کیا کریں، اور سب کے سب ششدر ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے وہاں، یہ جو قیامت آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ چترال کا بیسکلی جیسے کہ آپ نے خود بولا ہے کہ چترال کے اندر کافی زیادہ گلیشیئرز ہیں، تو ہو رہا ایسے ہے کہ آپ کے پاس جس طرح جو ارتھ ہے ہمارا، وہ جس طرح ہیٹ اپ ہو رہا ہے، گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، تو ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ تو چترال کے اندر جو سب سے بڑی ابھی جو وبا ہے فلڈز کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہمارے وہاں پہ گلوفس ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ گلوفس بیسکلی وہ فلڈز ہوتے ہیں کہ جو کہ گلیشیئر فلڈز ہوتے ہیں، کہ گلیشیئر ہیٹ کی وجہ سے، گرماہٹ کی وجہ سے گلیشیئر کے اندر ہی اندر ایک تالاب قسم کا بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ گلیشیئر پگھل رہا ہوتا ہے درمیان سے۔ تو خود ہی خود وقت کے ساتھ ساتھ بڑے گلیشیئرز کے اندر گلیشیئر کے خود میلٹ ہونے کی وجہ سے ایک تالاب قسم کا بن جاتا ہے، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب گلیشیئر اور میلٹ ہوتا ہے تو وہ بڑھتا رہتا ہے۔ دین ایٹ ون پوائنٹ جب گلیشیئر ٹوٹتا ہے تو وہ ایز اے ہول نیچے گرتا ہے۔ تو جب یہ سیلاب نیچے آتا ہے تو یہ اپنے ساتھ پتھر، بولڈرز، درخت، زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے اپنے ساتھ لا کے یہ ہر چیز کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلط ہو جاتا ہے بیسکلی، اور اس کے راستے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ اس کو بالکل توڑ دیتا ہے۔ اور فار ایگزامپل اگر کوئی کسی سیٹلمنٹ یا کسی گاؤں کے اوپر یہ آ جائے تو نہ صرف یہ لوگوں کے گھروں کو بہا دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فصلیں ہوتی ہیں اس کے اوپر سیڈیمنٹ کی ایک بہت بڑی لیئر چھوڑ دیتا ہے، جس کو ہٹانے میں کافی وقت لگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے اپنے گاؤں کے اندر بھی یہی مسئلہ ہمیں کافی سالوں سے درپیش آ رہا ہے کہ آلموسٹ ہر سال فلڈز ہوتے ہیں اس صورت کے، اور سیڈیمنٹس کی بہت بڑی لیئر فصلوں کے اوپر آ جاتی ہیں، کچھ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، مسجدیں شہید ہو جاتی ہیں۔ اور 2014 کے فلڈز کے اندر ہمارے گاؤں کے اندر کافی زیادہ تباہی ہوئی تھی۔ دیر واز اے ویری لارج لیئر آف سیڈیمنٹس جو کہ ہماری فصلوں کے اوپر آ گئے تھے۔ پھر لوگوں نے کام کر کے ان دا پاسٹ 10 ایئرس اس میں سے کافی زیادہ سیڈیمنٹس ہٹا دیے تھے، تو پھر اس سال دوبارہ گرمیوں میں فلڈز آ گئے، اور وہ جو سیڈیمنٹس کی لیئر تھی اب وہ ڈبل ہو کے اس جگہ پر رہ گئی ہے۔ تو ایک یہ گلوفس کا مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی آپ کے پاس جو ناردرن پاکستان ہے، گلگت بلتستان اور چترال، اس کے اندر آپ کے پاس مونسون کی بارشیں ایز سچ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہاں پہ پہاڑ بہت اونچے ہیں، تو یہاں پہ جو مونسون کے بادل ہیں وہ ایز سچ پینیٹریٹ نہیں کر سکتے تھے۔ مگر فار دا پاسٹ 10، 20 اور 15 ایئرز جو ہے یہ جو ٹرینڈ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ چیز بدل رہی ہے۔ تو اب آپ کے پاس چترال ہو گیا اور گلگت بلتستان ہو گیا، ایسے علاقوں کے اندر بھی مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں ہر سمرز کے اندر، اور چونکہ نہ کلائمیٹ اس سے اڈیپٹڈ ہے، نہ لوگ اس کے ساتھ اڈیپٹڈ، کیونکہ یہ ہسٹوریکل اب نارملٹی ہے بیسکلی، تو اس وجہ سے ہر گرمیوں کے اندر بہت شدید قسم کے سیلاب آنا شروع ہو جاتے ہیں ان بارشوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہمارا انفراسٹرکچر بھی خراب ہوتا ہے، ہماری روڈز جو ہے بہت سے ایریاز سے بند ہو جاتی ہیں، کچھ سبمرج ہو جاتی ہیں پانی کے نیچے، کچھ پہ بولڈرز اور راکس لینڈ سلائڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس چیز کے ساتھ ٹوٹ اور تباہ ہو جاتے ہیں بیسکلی۔ تو گلیشیئر فلڈز اور ٹورینشیل فلڈز جو ہیں، جو سمر کی جو فلڈز ہوتی ہے،
دو بہت بڑے مسئلے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ڈیو ٹو دس ویری سملر ریزن آپ کے پاس سوائل اروژن ہوتی ہے, جو بینکس ہوتی ہیں ریورز کی, چونکہ فلڈز چونکہ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں اور جو واٹر لیول ہے وہ رائز ہو رہا ہے, تو آپ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ جو ایسے گاؤں ہیں جو بالکل نہر کے اوپر آ رہے ہیں, دریائے چترال کے اوپر, تو ان کے اوپر سوائل اروژن ہو رہی ہے بہت زیادہ. سوائل اروژن کی وجہ سے آپ کے پاس فصلیں اور گھر دونوں. جی حذیفہ, یہ آپ نے ظاہر ہے ایک تصویر کشی کر دی اور پرسنل آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی بتایا. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ ایک لانگ ٹرم چیزیں ہیں کہ جی اس کو کیسے کم کیا جائے, سدھارا جائے, وہ تو جب دادا مریں گے تب بیل بٹیں گے. فوری طور پہ یہ جو ایک ظاہر معیشت کو دھکا لگتا ہے, علاقہ پہلے ہی بہت غریب ہے. اس کے علاوہ جو میں نے سنا ہے کہ حکومت نے سوائل اروژن کو روکنے کے لیے کہیں کہیں لمبی لمبی دیواریں بھی بنائی ہیں اور وہ بھی کوئی بہت زیادہ کھڑی نہیں رہ سکیں. اس کے علاوہ کون سے سٹیپس ہیں جو نہیں لیے گئے جو کہ فوری طور پہ لیے جانے چاہیے؟ سر سب سے پہلے تو ایک ایمرجنسی رسپانس کا سسٹم آنا چاہیے کہ جس طرح آپ کے پاس فلڈز شروع ہوں تو اسی وقت لوگوں کو اطلاع مل جانی چاہیے اور لوگ جو ہیں وہ سیفلی اپنے علاقوں کو چھوڑ کسی سیف ایریا پہ جا سکیں. دوسرا یہ ہے کہ امیجیٹلی اب جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں چترال میں ان کو سب سے پہلے اسیس کرنا چاہیے کہ کیا یہ وڈسٹینڈ کر سکیں گے جو ہماری جو کلائمیٹ ایمرجنسی ہو رہی ہے, اور اگر وڈسٹینڈ کر سکیں گے تو کیا یہ ایسی لوکیشنز پر ہیں کہ یہ ان کیس آف اینی فلڈز اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ یہ سبمرج تو نہیں ہو جائیں گے اور یہ کنیکٹیوٹی کو توڑ تو نہیں دیں گے, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب فلڈز آتے ہیں تو چترال کٹ آف ہو جاتا ہے ملک سے. تو یہ دو چیزیں سب سے پہلے ان کو دیکھنی پڑے گی. ایک یہ کہ جو لوگوں کے جان اور مال ہے اس کو بچانے کے لیے سب سے پہلے ایک ایمرجنسی رسپانس سسٹم ہونا چاہیے, لوگوں کو اطلاع دینے کا ایک سسٹم ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک جو گورنمنٹ اسٹیٹ آپ کے پاس جو اینٹیٹیز ہیں ان کو بھی اتنے امپاور کرنا چاہیے کہ جب ان کو پتہ ہے کہ ہر سال تقریباً فار دا پاسٹ 10 ایئرز ہر سال گرمیوں کے اندر یہ فلڈز آتے ہیں, تو دے شوڈ بی امپاورڈ انف ٹو فائٹ ود دیز تھنگز اینڈ ٹو گیو اے پراپر رسپانس اینڈ ہیلپ ٹو پیپل. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بولا ہے کہ اب جو پروجیکٹس ہو رہے ہیں چترال کے اندر, اب ہماری بہت سی روڈیں اس طرح ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو پانی کے نیچے چلی جاتی ہیں. اب جو نئی روڈز بن رہی ہیں سی پیک پروجیکٹس کے اندر یا جو اور بھی جو NHA اور وہ روڈز بنا رہے ہیں یا بلڈنگز یا برجز یا جو کچھ بنا رہے ہیں, اس کو اس طریقے سے انالائز کریں کہ کیا اس کا ہمیں فائدہ ہوگا, یا ان دا کیس آف دا کلائمیٹ ایمرجنسی دیٹ از ایمرجنگ ان چترال کیا ہماری یہ جو انفراسٹرکچر ہے یا اس کے ساتھ ڈیل کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا. اگر نہیں کر سکے گا تو پھر اس کو اس طریقے سے بنائیں اور ابھی سے ایسے آلٹر کر لیں کہ وہ کر سکے. تو دیز 3 things ایٹ دا گیون مومنٹ یہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس لوگ جو افیکٹ ہوئے ہیں ابھی تک فلڈس کے ساتھ, دے ہیو بین پروٹیسٹنگ فار اے ویری لانگ ٹائم, تو ان کی بھی باتوں کو سننا چاہیے اینڈ دے شوڈ بی پلیکیٹڈ ان سم مینر اینڈ شوڈ بی ہیلپڈ ان سم مینر بائی دی اسٹیٹ. بات ہو رہی ہے کیپیسٹی بلڈنگ کی, اور دوسرے یہ ہے کہ دور دراز علاقہ ہے. آپ نے جو بھی ریکمنڈیشنز دیں, کتنوں کے بارے میں حکومت یا جو مقامی لوگ ہیں آپ کے نمائندے ہیں وہ سیریس ہیں یا وہ بہرے ہیں؟ سر ایسی بات ہے کہ اگر یہ چیز ایک ون آف بات ہوتی یا ایک بار ہوا ہوتا ہے 2 بار ہوا ہوتا ہے تو ہم we could have given them the benefit of the doubt اور ہم بول دیتے کہ شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا تو یہ کچھ کر نہیں سک رہے. ایٹ دا مومنٹ تقریباً پچھلے 10 سال میں 8 سال یا 7 سال فلڈز آ چکے ہیں اینڈ سو فار ویو سین 0 things. اگر آپ میری اپنی جس طرح آپ نے میری تھریڈ پڑھی تو اگر آپ میرے اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ اٹھائیں تو میں تقریباً 2020 سے ہر سال گرمی میں ٹویٹ کرتا ہوں کہ چترال کے اندر سیلاب آ رہے ہیں, the government is nowhere to be seen. تو یہی ہے کہ ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہو گئے اور سارے لوگ ہو گئے, دے شوڈ sit down and try to find a solution for this, کیونکہ لوگوں نے ان کو ظاہر سی بات ہے ووٹ اس وجہ سے دیے ہیں تاکہ ان کو ریپرزینٹ کر سکیں. سو چترال اور چترالیوں کے لیے تو سب سے بڑی آفت ابھی یہی ہے کہ ہمارا سب کچھ, ہمارا گھر بار اور وے آف لائف is at risk right now due to these floods. تو ایٹ دا کرنٹ کیا کہتے ہیں اسٹیٹس تو یہی ہے کہ اٹس فالنگ آن ڈیف ایئرس, بٹ ہوپ فلی دس ایئر سنس وی ہیو many more representatives than the past years, ہم ہوپ کرتے کہ اس سال انشاءاللہ گورنمنٹ کو پلان ہوگا. تھینک یو سو مچ حذیفہ. جی بس نہیں, میرا خیال ہے کہ بات انہوں نے مکمل کر دی ہے. دور دراز علاقہ ہے, جب تک لوگ جاگیں گے شاید it will be too late. ایک وقفہ لیں.
کچھ دن قبل ایمسٹرڈیم میں ایک اسرائیلی فٹ کلب مکابی کے نام سے اور ایمسٹرڈیم فٹ بال کلب ایجیکس کے بیچ میں ایک بہت بڑا میچ تھا. تو ظاہر ہے کہ ہزاروں اسرائیلی پلین پکڑے اور وہ پہنچ گئے ایمسٹرڈیم. اچھا، ان میں حاضر سروس اسرائیلی فوجی بھی تھے اور جیروسلم پوسٹ کے مطابق موساد ایجنٹس بھی ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بھیجے گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑی خطرناک دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. جانے سے پہلے ٹیل اویو ایئرپورٹ پر انہوں نے کچھ ملی نغمے گائے جو کچھ یوں تھے کہ غزہ میں سارے اسکول بند ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے سارے بچوں کو مار دیا ہے. جب وہ ایمسٹرڈیم پہنچے تو یہ روایت ان کی جاری رہی اور وہاں پر اس دفعہ اپنے مخالفین فٹ بال ٹیم کو نشانہ بنا کر انہوں نے اپنی ایک روایتی نغمے گائے جس میں جو کچھ یوں تھے کہ ہم تمہارا خون پی جائیں گے، ہم تمہاری خواتین کو ریپ کر دیں گے. چلے یہاں تک تو شاید صحیح تو نہیں تھا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میچ کے دوران اب آپ کو پتہ ہے کہ حال میں اسپین میں بہت ہی خطرناک ایک سیلاب آیا تھا جس میں کئی لوگ جاں بحق بھی ہوئے تھے اور میچ کے دوران ان کی وکٹمز کے لیے ایک مومنٹ آف سائلنس اختیار کیا گیا. اس کے دوران اسرائیلی فینز نے کیا کیا آپ خود سن لیں. مطلب باقی سب خاموش ہیں احترام میں. انہوں نے وہاں پہ پٹاخے بھی پھاڑے اور نعرے بازی بھی کی اور شاید اس کی ایک وجہ ہے کہ اسپین اسرائیلی پالیسی کے خلاف ہے. اچھا، میچ پھر یہ ہار گئے 5-0 اور اس کے بعد ایک طرح سے فوجی دستوں کی طرح یہ پورے شہر میں پھیل گئے. شہر میں جب وہ پھیلے تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ایمسٹرڈیم میں کافی عرب بھی رہتے ہیں موراکو کے اور کئی گھروں پر فلسطینی جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں. تو پہلے تو وہ ان گھروں پر انہوں نے پتھراؤ کیا، وہاں سے فلسطینی جھنڈے ان لوگوں نے اتارے، ان کو جلایا اور پھر اور اس بات کی تصدیق اسرائیلی میڈیا بھی کر رہی ہے کہ وہ لوکل جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں جو زیادہ تر موراکن عرب ہیں ان کو نشانہ بنایا. بلکہ صرف یہ نہیں، وہ ٹرینوں کے کمپارٹمنٹس میں جا کر، اور یہ ان کا اپنا ایک کوٹ ہے اسرائیلی فینس کا، کہ ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں کوئی فلسطینی ملے تاکہ ہم اس کو مل کر ماریں. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پولیس کہیں بھی نہیں تھی، ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی. لیکن پھر جن لوگوں کو یہ نشانہ بنا رہے تھے اور اس میں عربز بھی تھے اور اس میں لوکل ڈچ سٹیزنز بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یار تھوڑا زیادہ ہو گیا، اب آپ کو بھی مزہ چکھاتے ہیں. This for the children, for the children. I'll give you my money, I'll give you, please. For the children. I'll give you my money. Free Palestine now! Free Palestine! Free Palestine, free Palestine. Take my money, take my money. You want to kill kids? Kids are teasing me, kids. تو مطلب کہ جب تک ایک اکیلا بندہ مل رہا تھا تو پھر سب کچھ صحیح تھا، لیکن جب پھر زیادہ لوگ وہاں پر گیدر ہو گئے تو پھر ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے. اچھا، اب آپ ایمسٹرڈیم کے آپ لوکل سے بات کریں یا آپ ایمسٹرڈیم پولیس چیف کے بیان سنیں تو صاف ظاہر ہے کہ پہل اسرائیلی فٹ بال فینس نے ہی کی. سن لی. Then I passed the monument and they threw beer at me and they spit it at me in the Damstraat. But it was like a very aggressive tense over here, like, yeah. At one moment there was someone who was pulled off the bike and we walked to there to just see what happened, and at that point a glass bottle was thrown at us from the crowd of Maccabi supporters. So no, didn't really feel safe at all. Did the police intervene? No, they told us to step back, go away. Or even said, then you shouldn't have stood there. So they blamed you for being attacked? They did. Maccabi supporters wordt op het Rokin een vlag van de gevel gehouden en ze vernielen een taxi. Op de Dam wordt de Palestijnse vlag in brand gestoken. اچھا، اب اس کی جو رپورٹنگ ہے وہ دو ڈچ جرنلسٹ میں کی، اس میں سے ایک 14 سال کا لڑکا ہے اوم بینڈر جس کا ایک اپنا یوٹیوب پیج ہے اور دوسری ایک انیٹ صاحبہ ہے.
اور سونے پہ سہاگا ان کی فوٹیج لے کر BBC, CNN, بلڈ جرمن جو نیوز پیپر ہے اور نیو یارک ٹائمز نے یہ ویڈیوز اس طرح دکھائیں، ویڈیوز وہ دکھائیں جس میں مقامی اسرائیلی فینز لوکلز کو پیٹ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو اس طرح پیش کیا کہ یہاں پر یہودیوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر تشدد ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ جسٹن ٹروڈو سے جو بائیڈن لے لیں، وہ کہیں کہ جی یہ تو ایک نیا ہولوکاسٹ ہے ہمارے سامنے، اور ڈچ جو بادشاہ ہے اس نے اپنے لوگوں پر جو حملے ہو رہے تھے اس کی مذمت نہیں کی، اس نے ہاتھ جوڑ کر اسرائیلیوں سے معافی مانگی۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، جو انیٹ صاحبہ ہیں جن کی ویڈیوز ان لوگوں نے اٹھا کر پھر غلط طور پر پیش کی، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جی میں تو آپ پہ مقدمے کرنے والی ہوں۔ اس نے بلڈ، CNN, BBC, گارڈین، نیو یارک ٹائمز سب پر کہا کہ جی میں مقدمے کر رہی ہوں، دس از این انلیگل ایکٹ۔ اس کے بعد اب کیا ہوا ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے ایک کریکشن دی ہے، اس نے کہا کہ جی اصل میں وہ ہمیں غلط بتایا گیا تھا اور یہ واقعی ایسے نہیں تھا جیسے ہم نے اس کو پیش کیا ہے، تو ہم اپنی تمام کوریج ہی ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ کوریج کو صحیح کر کے دوبارہ اپلوڈ کریں، بلکہ ہم اپنی کوریج کو ہی ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ سب سے مزیدار جو بات ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اسکائی نیوز کی، جنہوں نے ایک بار تو صحیح رپورٹنگ کی، پھر اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ اپلوڈ کیا کہ نہیں جی ہمارے سے غلطی ہوئی ہے، اصل میں یہودی یہاں پہ نشانات تھے، اور پھر اس ڈیلیشن کو بھی ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ تو 3 بار انہوں نے ڈیلیٹ کیا ہے۔ دوسری جانب جو اسرائیلی اس وقت غزہ میں ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ غزہ کی خواتین اور غزہ کے بچے اس کی حساب چکائیں گے، اس سے ہم حساب چکائیں گے۔ اور اپنی سوشل میڈیا ریل پہ انہوں نے یہ بھی اپلوڈ کیا ہے، وہ اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں غزہ میں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اپنی فٹ بال ٹیم کے خاطر کر رہے ہیں۔ تو کچھ سچویشن یہ ہے۔ ظاہر ہے دوسری جانب جو فلسطینی ہیں وہ بھی اپنے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم ایمسٹرڈیم کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ جیروسلم میں ایک شخص نے موروکو کا جھنڈا لگا کے اپنی بائک پر بھی رائڈ کر رہا ہے، لیکن جہاں تک انٹرنیشنل میڈیا کی بات ہے، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ جو گراؤنڈ رپورٹنگ اور جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس میں ایک اتنا بڑا فرق، بالکل الٹ دیا۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔